گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس مبارک سلسلے میں ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خوبصورت کلاموں کو سنتے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج بھی گلشن رضا کے مہکتے پھولوں کی مہک لے کر آپ تک حاضر ہوئے ہیں۔ خوبصورت کلام ہے اور امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ کلام کون سا ہے؟ مژدۂ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے۔ سبحان اللہ۔ مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، مرحبا خوش آمدید کو کہا جاتا ہے۔ آتش سے مراد آگ ہے۔ اچھا، اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنانے والے، اے میرے شفاعت والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے لیے تو بس آپ ہی ہیں، میدان محشر میں آپ کا آنا، اے میرے دوزخ سے بچانے والے پیارے نبی مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے آقا جب قیامت کے دن آئیں گے نا تو گناہ گاروں کی بن آئے گی، امید بھی بڑھ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت ہی یہ تخیل، یہ خیال ایک اور شعر میں پیش کرتے ہیں نا، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے۔ تو آقا جب قیامت کے دن آئیں گے تو اس وقت گناہ گار گویا خوشی سے جھوم اٹھیں گے کہ بخشوانے والے، شفاعت کرنے والے، رب کے غضب سے بچانے والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ تو گویا نبی پاک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، شفاعت والے آقا کا وہ وصف بھی بیان ہو رہا ہے، اور اپنی رہائی کی التجا بھی ہو رہی ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، مژدۂ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے۔ مژدۂ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مژدۂ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مژدۂ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر پچھلے تمام رسولوں اور انبیاء نے دی۔ میرے رضا اس خیال کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں مشکل الفاظ، آمد سے مراد تشریف آوری ہے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول اللہ نے بھیجے، سارے کے سارے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت کے سامنے آپ کی آمد کی خبر
اس کائنات میں تشریف آوری کی خبر اپنی امت کو سناتے رہے، کیونکہ ان کا اللہ سے وعدہ تھا کہ تم ضرور میرے محبوب پہ ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اس لیے اپنی امتوں کے سامنے اتنا اپنا ذکر نہ کرتے جتنا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے، اور اپنے ذکر سے پہلے پیارے آقا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری سنانا، سبحان اللہ، جبھی تو آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری سنانے والا کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی آمد کا چرچا ان کے آنے سے ہزاروں سال پہلے سے جاری ہے، سبحان اللہ۔ ایک خوبصورت شعر ہے نا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ نبی پاک کے آنے کی خوشی کی خبریں دینے رسول اور انبیاء تشریف لا کر بتاتے رہے، یہ خبریں دیتے رہے کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے، آسمانی کتابوں میں میرے آقا کی آمد کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ۔ رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ کیسا شاندار انتظام کیا کہ اپنے حبیب کی آمد کے چرچے بلند کیے، اللہ اکبر۔ آئیے ذرا یہ شعر دوبارہ سنیے۔ جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے۔ جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ دنیا میں، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اگلے شعر کو سنیے، کیا خوبصورت التجا ہے بارگاہ الہی میں۔ مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، میرے خالق میرے بچھڑوں کو ملانے والے۔ اب اس میں ذرا مشکل الفاظ کو سمجھ لیں۔ ناشاد سے مراد ہے پریشان، در سے مراد ہے دروازہ، نبی پاک کے در احمد سے مراد نبی پاک کا روضہ، نبی پاک کا در ہے، اور خالق سے مراد پیدا کرنے والا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا خوبصورت التجا ہے کہ مالک تو قادر مطلق ہے، تو بچھڑوں کو ملانے والا ہے۔ جو لوگ بچھڑ جاتے ہیں، تیری قدرت کے ہم نظارے دیکھتے ہیں کہ بچھڑے سالوں بعد مل جاتے ہیں۔ میں پریشان ہوں میرے مولا، جب تو بچھڑوں کو ملا سکتا ہے، میں بھی تو آقا کے در سے دور ہوں، کرم کر مجھے اپنے نبی کے در تک پہنچا دے، اس در کی بار بار حاضری ہمارا مقدر بنا دے۔ بہت خوبصورت التجا ہے، میرے مالک تو بچھڑوں کو ملانے پر قدرت رکھتا ہے، اپنے نبی کے در سے دور اس پریشان غلام پر ایک ایسا کرم کر دے کہ مجھے بھی اس در کی حاضری نصیب ہو جائے۔ بڑی خوبصورت التجا ہے۔ ایک اور جگہ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ عاشق رسول کا تو سب کچھ مدینہ ہے نا۔ بڑی پیاری التجا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے۔ مجھ سے ناشاد کو پہنچا تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، میرے خالق میرے بچھڑوں خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے۔ اب ذرا اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دل
دل ویران اے عاشق کو بھی کیجئے آباد، دل ویران اے عاشق کو بھی کیجئے آباد، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کہاں سے بات کدھر ملاتے ہیں۔ میرے آقا وہ ہیں جن کے دم قدم سے مدینہ آباد ہوا ہے۔ مدینے میں نبی پاک تشریف نہ لاتے تو مدینہ مدینہ نہ بنتا، وہ تو یثرب تھا۔ اللہ اکبر، جب کونین کے والی نے قدم رکھا تو مدینۃ المنورہ بن گیا۔ امیر علیہ السلام ایک جگہ لکھتے ہیں نا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، میرے محبوب کا گھر مدینے میں ہے۔ آقا تشریف لائے نا، نبی پاک نے بسایا، تو یا رسول اللہ آپ نے مدینہ بسا دیا، اس ویرانہ دل کو بھی بسا دیجئے نا، اس پہ بھی تو نظر کرم کر دیجئے۔ گناہ گار ہوں، مانا میں جیسا بھی ہوں، مگر ہوں آپ کا امتی، ایک نگاہ کرم فرما دیجئے، اس پر بھی ایک بار تجلی فرما دیجئے، ایک بار دل میں تشریف لے آئیے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ نبی پاک کا تصور، نبی پاک کی یاد، اور اے کاش پیارے آقا کے جلوے آ جائیں تو یہ سینہ بھی مدینہ بن سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بڑی پیاری التجا کی نا، آقا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ آقا آپ مردے زندہ کر دیتے ہیں، اس مردہ دل کو بھی تو زندہ کر دیجئے نا۔ خوبصورت التجا ہے، دل ویران اے عاشق کو بھی کیجئے آباد، دل ویران اے عاشق کو بھی کیجئے آباد، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے۔ دل ویران عاشق کو بھی کیجئے آباد، یا رسول اللہ دل ویران عاشق کو بھی کیجئے آباد، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کوئی پہنچا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے، کوئی پہنچا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رتبہ عالی، بلند مقام، بلند مرتبہ، خلد سے مراد ہے جنت۔ اللہ اکبر، یاد رہے میرے آقا وہ ہیں جنت کا دروازہ نبی پاک کھولیں گے۔ سب سے پہلے اس دروازے کی، جنت کے دروازے کی، احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ کنڈی ہلائیں گے میرے آقا، جنت کے دروازے کو گویا کھٹکھٹائیں گے، اور سب سے پہلے جنت میں میرے آقا جائیں گے۔ آقا کے صدقے تمام امتوں میں سب سے پہلے نبی پاک کی امت جائے گی۔ اور یاد رہے، جب تک پیارے آقا کی امت جنت میں نہ جائے، کسی اور امت کے لیے جانا جائز نہ ہوگا، حرام ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ سبحان اللہ اس بات کو تذکرہ کیا نا، جب تک نہ جائیں غلام خلد ہے سب پر حرام، جب تک نہ جائیں غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ تو کیا شان ہے میرے آقا کی کہ وہ کنڈی ہلانا بھی نبی پاک کا مرتبہ، پوری کائنات میں اور کسی کو یہ منصب اور مرتبہ نہیں ملا۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے۔ کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد
زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے. سبحان اللہ. اب کیا خوبصورت حوصلہ افزا بات ہے، امید کی ایک کرن بھی ہے، نبی پاک کی رحمت پر گویا بھروسہ بھی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا، قبر تیرا میں میرے شمع جلانے والے. سبحان اللہ. مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں. مردن کہتے ہیں مرنا، بعد مردن یعنی مرنے کے بعد. جلوے سے مراد دیدار اور نظارہ. تیرا یہ اندھیری کو کہا جاتا ہے، اور جب تیرہ قبر کی بات ہو تو اندھیری قبر کی بات ہوتی ہے. اب ذرا اس شعر کا مطلب سمجھیے گا کہ مجھے نبی پاک کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ میرے لجپال آقا مرنے کے بعد میری قبر میں ضرور تشریف لائیں گے. جب نور والے آقا، رحمت والے آقا، چمکتے چہرے والے آقا میری مجھ گناہگار کی گورے تیرہ میں میری قبر میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ان کے چہرے کی برکت سے، والضحیٰ والے چہرے کی برکت سے قبر نور ارا نور بن جائے گی. اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کا خیال ایک اور شعر میں بھی لکھا نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. آقا کی تشریف آوری ہونی ہے تو قبر انشاءاللہ روشن ہو جانی ہے. ایک اور جگہ التجا کرتے ہیں نا، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے. آقا آپ کے پیارے نورانی قدم میری قبر میں آ جائیں تو قبر نورانی ہو جائے. اللہ اکبر. انشاءاللہ اسی امید پہ جی رہے ہیں، ہے نا. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. عاشق رسول کے لیے تو موت بھی تحفہ ہے، کیونکہ موت کے بعد آقا کا دیدار ہونا ہے. نبی پاک نے قبر میں تشریف لانا ہے، اور انشاءاللہ ساری زندگی جو درود و سلام پڑھتے ہوئے، نبی پاک کے گن گاتے ہوئے، آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے. انشاءاللہ ان کی قبر نور علی نور ہوگی. شاعر لکھتے ہیں نا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ذرا شعر سنیے گا. امید بھی ہے، التجا بھی ہے، آرزو بھی ہے، خوبصورت بات بھی ہے کہ بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا، قبر تیرہ میں میرے شمع جلانے والے. ویسے تو اعلیٰ حضرت کے کلام کا ہر شعر ہی نرالا ہوتا ہے، مگر جب بات مقتے کی جاتی ہے، اس شعر کی بات کی جاتی ہے جس میں اعلیٰ حضرت اپنا نام تخلص استعمال کرتے ہیں، وہ عطر کلام ہوتا ہے. آئیے اس عطر کی خوشبو سونگھیے. اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے. یہاں جلانا سے مراد جو ہے وہ زندہ کرنا ہے. وہاں شمعہ جلانے والے سے مراد تو روشنی کا تھا، اور یہاں جلانے سے مراد مردوں کو زندہ کرنا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تخیل دیکھیے کہ جب میری قبر میں نبی پاک تشریف لائیں گے نا، تو میرے آقا جب تشریف لائیں گے تو میں تڑپ کر فرشتوں کو کہوں گا، ہاں ہاں اے عالم برزخ والو دیکھ لو، مردوں کو زندہ فرمانے والے محبوب خدا میری قبر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. فرشتوں سے اس طرح کے کلام کی آرزو تو اعلیٰ حضرت نے بڑے مبارک انداز میں بہت جگہ پر کی ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھے جب قیامت کے دن فرشتے کہیں کہ اے رضا پڑھو، تو میں وہاں بھی یہ پڑھوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک اور جگہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. قبر میں فرشتے پوچھیں گے نا، تو تخیل رضا دیکھیں، تخیل مفتی اعظم دیکھیں، ان کا اعتماد دیکھیں نبی پاک کی رحمت اور اپنے عشق پر. کہتے ہیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو، چلو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں. آقا کی تصویر تو میرے آنکھوں میں ہے، ساری زندگی ان کی سنت کے مطابق گزاری ہے. اللہ اکبر. عاشقان رسول کا قبر میں انداز بھی نرالا ہوگا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب آقا قبر میں آئیں گے تو میں نے کیا کرنا ہے، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے. قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، قبر میں
حق ہم کو سنانے والے مرحبا آتش دوزخ سے بچانے سبحان اللہ، کیا بات ہے امام عشق و محبت، امام اہل سنت کی۔ جس کلام کو پڑھیں، جس انداز کو دیکھیں، نرالا، بہت خوبصورت اور بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔